پہلے فکر و نظر کا شکریہ اس لیے کہ اس وقت فکر و نظر حقائق بیانی کے لیے بہت مشہور اور معروف ہے. اللہ سلامت رکھے. علماء سو کے بارے میں جو کہا گیا ہے اس کا اگر عکس جمیل آپ تلاش کریں گے تو ان لوگوں کی شکل میں آپ کو نظر آئے گا. لیکن جب بھی کوئی بڑا کام ہوتا ہے تو پریشانیاں تو آتی ہیں، خاص طور سے اپنوں کی طرف سے بھی بہت بار ایسی باتیں آتی ہیں جن کی وجہ سے حوصلے بھی پست ہوتے ہیں، کام کرنے میں رکاوٹیں آتی ہیں. لیکن جب حوصلہ ہو، جذبہ ہو اور کام کرنے والوں میں اتحاد ہو تو بڑے بڑے میدان سر کر لیے جاتے ہیں. خدا شاہد ہے کہ 22 تاریخ کو 21-22 کو جب میں نے فون گھمانا شروع کیا تقریباً 250 لوگوں سے میں نے بات کی پورے ضلع، لیکن 250 لوگوں میں سے ایک شخص بھی امارت شریعہ کے خلاف یا امیر شریعت کے خلاف ایک بیان نہیں دیا. لیکن اس وقت حضرت امیر شریعت دامت برکاتہ العالیہ کی شکل میں بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ، بنگال کے مسلمانوں کو جو قیادت ملی ہے، مقتضات کے مطابق جس طرح کا ماحول ہے ملک میں، ایسے ہی قائد کی ضرورت ہے. اور جس نظریے اور جس فکر کے حامل ہیں حضرت امیر شریعت دامت برکاتہ العالیہ، اس کی کوئی مثال میری نظر میں کم سے کم دور دور تک نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، اس وقت میں مدرسہ فلاح المسلمین مدھوبنی میں ہوں اور آج یہ عظیم الشان تحفظ اوقاف کانفرنس مدھوبنی کی سرزمین پر ہوائی اڈے میں منعقد ہوا، جس میں تقریباً 1.5 لاکھ لوگوں نے شرکت کی اور بڑا کامیاب اجلاس رہا، جس میں تمام ملی جماعتوں کے ذمہ داران اور تمام سیاسی پارٹیز کی نمائندگی اس میں رہی. اور حضرت امیر شریعت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی دامت برکاتہم سجادہ نشین خانقاہ رحمانی منگیر کی صدارت میں یہ اجلاس منعقد کیا گیا. ابھی میں نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ یہ جو مدرسہ فلاح المسلمین ہے سن 1952 میں اس کو قائم کیا گیا، اور اس وقت حضرت مولانا منت اللہ صاحب رحمانی نور اللہ مرقدہ، امیر شریعت رابع، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ، تمام بزرگان دین اس وقت یہاں آئے اور ان تمام نے مل کر کے اس کی بنیاد میں اور اس کے قیام میں اہم رول ادا کیا. تو یہ بڑی تاریخی سرزمین ہے. جناب مولانا مفتی قاضی امداد اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو مدھوبنی شہر کے قاضی شریعت ہیں. آج جو عظیم الشان تحفظ اوقاف کانفرنس مدھوبنی کے ہوائی اڈے میں منعقد کیا گیا، جس میں تقریباً 1.5 لاکھ لوگوں کا تخمینہ ہے کہ لوگ جمع ہوئے تھے. انسانی سروں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر نظر آ رہا تھا. کس طرح اتنی بڑی تیاری اور منظم انداز میں کی گئی، لوگ اس طرح سکون و اطمینان کے ساتھ گھنٹوں بیٹھے رہے، کیسے یہ تمام تیاری ہو پائی، کتنی محنت آپ کو لگی، کیا کیا کوششیں آپ کو کرنی پڑی؟ بہت شکریہ. دیکھیں، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ جو ہندوستان کے مسلمانوں کی متحدہ تنظیم ہے، اس کی آواز پر امارت شریعہ نے جب ہدایت جاری کی، خاص طور سے امیر شریعت مفکر ملت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی دامت برکاتہم کی طرف سے امارت شریعہ سے ہم لوگوں کے نام جو ہدایات جاری کی گئیں کہ 5 تاریخ سے پہلے ضلعی سطح کا احتجاج کیا جائے، الحمدللہ حضرت کی ہدایات کی روشنی میں یہاں مدرسہ فلاح المسلمین میں پورے ضلع کے تمام ملی تنظیموں کے ذمہ داران کو ہم لوگوں نے مدعو کیا تھا. امارت شریعہ کے ہر بلاک میں پھیلے ہوئے ونگز، ان کے ذمہ دار صدر سیکریٹریز یہ حضرات بھی تشریف لائے تھے، اور حضرت کی آواز پر انہوں نے لبیک کہا، اور حضرت کی ہدایت کے مطابق انہوں نے ضلعی سطح کے احتجاج کو منعقد کرنے کی بات کہی. چنانچہ اسی میں ایک کور کمیٹی کی تشکیل عمل میں آئی. اس کور کمیٹی نے انتظامیہ سے اجازت لی، اور اس درمیان پورے ضلع میں ہم لوگوں نے فون سے رابطہ کیا. خاص طور سے ہمارے شریعہ کے ضلعی تنظیم کے جو ذمہ داران ہیں، انہوں نے بڑی محنتیں کی، اپنے اپنے علاقوں میں جا کر انہوں نے کافی جد و جہد کی، اور اس طریقے سے ہم لوگوں نے اس پروگرام کو بہت منظم سطح پر کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے، اور بڑی تعداد میں الحمدللہ لوگ آئے، اور انشاءاللہ یہاں سے جو آواز اٹھی ہے وہ انشاءاللہ بہت دور تک کیا مشکلات پیش آئی اتنی بڑی تیاری میں؟ بیچ بیچ میں طرح طرح کی خبریں گشت کرتی رہی اور لوگ شکوک و شبہات میں کچھ پریشانیوں میں مبتلا رہے. کیسے یہ تمام پریشانیوں کو اوورکم کیا آپ لوگوں نے؟ کیا اس ٹربلز، کیا ہرڈلز آئے بیچ میں؟ ماشاءاللہ، بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں، جب بھی کوئی بڑا کام ہوتا ہے تو پریشانیاں تو آتی ہیں، خاص طور سے اپنوں کی طرف سے بھی بہت بار ایسی باتیں آتی ہیں جن کی وجہ سے حوصلے بھی پست ہوتے ہیں، کام کرنے میں رکاوٹیں آتی ہیں. لیکن جب حوصلہ ہو، جذبہ ہو اور کام کرنے والوں میں اتحاد ہو تو بڑے بڑے میدان سر کر لیے جاتے ہیں. ہمارے کور کمیٹی میں جو افراد تھے وہ ماشاءاللہ سب متحد الفکر تھے، اور سب نے پورے جذبے اور حوصلے کے ساتھ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ امارت شریعہ کی ہدایات کے مطابق اس پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا. اور ان کا حوصلہ تھا، ان کا جذبہ تھا کہ بیچ میں آنے والی تمام تر رکاوٹوں کو سر کیا گیا، اور اس میں خاص طور سے اللہ رب العزت کی مدد شامل حال رہی کہ اللہ کی مدد کے بغیر یہ سارا کام نہیں ہو سکتا تھا.
جب آدمی مخلص ہوتا ہے تو آنے والی رکاوٹیں بھی اللہ رب العزت دور کر دیا کرتے ہیں۔ میرے لحاظ سے جو خاص بات اس اجلاس میں دیکھنے کو ملی وہ یہ تھی کہ تمام مختلف سیاسی پارٹیز کے نمائندہ بھی یہاں موجود تھے، ملی جماعتوں کے بھی، اور حضرت امیر شریعت کی صدارت اور قیادت تو تھی ہی۔ کیسے تمام سیاسی پارٹیز کو ایک گلدستہ بنا کے جس طرح آپ لوگوں نے پیش کیا، یہ کیسے پاسبل ہوا؟ تمام لوگ سر جوڑ کے ایک جگہ کس طرح جمع ہوئے؟ یہ جو کور کمیٹی ہماری بنی تھی تو اس میں ہم لوگوں نے خاص طور سے ہمارے شریعہ کی جو ہدایت تھی کہ تمام سیکولر سیاسی جماعتوں کو اور برادران وطن کو، امن پسند افراد کو ساتھ میں لے کر چلنا ہے، تو اس طریقے سے ہم لوگوں نے 2 یونٹ بنائے، 2 کمیٹیاں بنائی تھی۔ ایک وہ کمیٹی جو تمام سیکولر سیاسی تنظیموں اور رہنماؤں سے ملاقات کریں، اور ایک وہ کمیٹی جو تمام ملی تنظیموں کے ذمہ داروں سے رابطہ کریں۔ دونوں کمیٹیوں نے الحمدللہ بہت مستعدی کے ساتھ یہ کام کیا، تمام ملی تنظیموں کے ذمہ داروں سے بھی انہوں نے ملاقات کی، اور جو جماعت تمام سیکولر سیاسی جماعتوں سے ملاقات پر مامور تھی انہوں نے پوری ایمانداری اور محنت کے ساتھ یہ کام کیا۔ اور اس طریقے سے آپ نے دیکھا ہے کہ اسٹیج پر الحمدللہ تمام ملی جماعتوں کی بھی قیادت نظر آئی، تمام سیکولر سیاسی جماعتوں کی بھی قیادت نظر آئی، اور خاص طور سے یہ بات رہی کہ سیکولر امن پسند برادران وطن بھی ماشاءاللہ یہاں بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ ایک آخری سوال اس سے ہٹ کے قائد صاحب پوچھ لیتے ہیں آپ سے، آپ کے مدھوبنی شہر میں کتنے دارالقضاء ہیں؟ ہمارے یہاں 5 دارالقضاء ہیں۔ 5 کی وجہ اتنی بڑی، یعنی یہ تمام دارالقضاء کا آغاز افتتاح کب ہوا ہے، کب سے یہ چل رہا ہے نظام؟ یعنی شروع سے 5 ہے، کب سے 5 ہے، ذرا تفصیل بتائیے۔ پہلے تو یہاں ایک ہی دارالقضاء تھا، اور اس کے بعد پھر 1995 میں یہاں دارالقضاء قائم ہوا۔ پھر یہاں مراد دارالقضاء امارت شریعہ مدرسہ فلاح المسلمین 1995 میں، جس کے قاضی شریعت اول حضرت مولانا قاضی حبیب اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ رہے، آپ کے والد صاحب۔ جی۔ اور پھر ایک خطہ میں یہاں چونکہ مسلمانوں کی بڑی آبادی ہے، رقبے کے اعتبار سے یہ ضلع کافی بڑا ہے، آپ ایک سرے سے چلیں تو دوسرے سرے پر مسافر ہو جائیں، اور مسلمانوں کی ایک بڑی آبادی ہے، اور خاص طور سے حضرت امیر شریعت سامن دامت برکاتہم، ان کی جو فکر ہے کہ ان کے وقت میں کتنے دارالقضاء؟ ان کے وقت میں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے دارالقضاء تو حضرت امیر شریعت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں قائم ہوئے تھے، چونکہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بھی دارالقضاء کے نظام کو وسعت دینے کے سلسلے میں بہت فکر مند تھے، چنانچہ ہر مسلمان کی بڑی آبادی میں اور بڑے حلقے میں انہوں نے دارالقضاء کا قیام عمل میں لایا۔ تو یہ ایک دارالقضاء میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ امیر شریعت صاحب کے زمانے میں آیا ہے۔ موجودہ امیر شریعت حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی دامت برکاتہم کی عمارت میں سنگرام کے اندر ایک دارالقضاء قائم ہوا ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ، جی۔ جزاک اللہ خیر۔ تنظیم امارت شریعہ کے سیکریٹری مدھوبنی شہر میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مولانا بہت استقبال آپ کا فکر نظر ٹی وی پر۔ آپ اپنا نام اور مختصر تعارف خود ہی پہلے بہت بتائیں۔ شکریہ۔ مسیح احمد قاسمی، خادم مدرسہ فلاح المسلمین اور آفس سیکریٹری تنظیم امارت شریعہ۔ آج کے اجلاس میں میں نے آپ کو خود سے دیکھا کہ آپ بے پناہ متحرک اور فعال نظر آئے۔ ان تمام تیاریوں میں آپ کا کس طرح کا رول رہا؟ کیسے لوگوں کو جوڑ سکے آپ اتنی بڑی تعداد میں؟ حقیقت یہ ہے میں کسی لائق ہوں نہیں، یہ سب ہمارے اساتذہ کی دعاؤں کی برکت ہے۔ اور ابھی حضرت قاضی صاحب فرما رہے تھے کہ اخلاص، عمل میں اخلاص نہیں ہے تو سب بیکار ہے۔ اس پروگرام کے سلسلے میں ہم لوگوں نے 10 دنوں سے جو پورے ضلع میں صدور اور سیکریٹری حضرات سے رابطہ کیا، تو سوشل میڈیا کو دیکھ کر ذہنی طور پر میں تھوڑا پریشان تھا۔ کیا چل رہا تھا سوشل میڈیا پہ؟ یہ کہ پتہ نہیں یہ عمارت کے مخالف اور یہ موافق، تو میں تھوڑا پریشان تھا، چونکہ میں آفس سیکریٹری، رابطہ مجھے ہی کرنا تھا۔ لیکن خدا شاہد ہے کہ 21 کو جب میں نے فون گھمانا شروع کیا، تقریباً 250 لوگوں سے میں نے بات کی، پورے ضلع، لیکن 250 لوگوں میں سے ایک شخص بھی امارت شریعہ کے خلاف یا امیر شریعت کے خلاف ایک بیان نہیں دیا، تو میں مطمئن ہو گیا۔ اور الحمدللہ جب 23 تاریخ کو میٹنگ بلائی تو اس میٹنگ میں پورے ضلع کے ذمہ دار آئے، اور اسی میٹنگ کے دن ہم لوگ مطمئن ہو گئے کہ یہاں کا پروگرام انشاءاللہ تاریخی ہوگا۔ پورے ضلع کے قضات یہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، ان لوگوں نے جو زمینی سطح پر میٹنگ میں جو محنت کی ہے، اس کے علاوہ جو ہماری تنظیم امارت شریعہ کے صدر مفتی انوار صاحب بڑے اللہ والے ہیں، پوشیدہ رہ کر بہت بہترین انداز سے انہوں نے کام کیا۔ ہمارے تمام بلاک کے صدر سیکریٹری حضرات زمینی سطح پر جو محنت کی ہے وہ قابل تعریف ہے۔ یعنی جس بلاک سے ہمیں جو بھی مالی اخراجات کے سلسلے، چونکہ ہم لوگ مدرسے سے جڑے ہوئے ہیں، یہ ساری ذمہ داری ہم لوگوں کو فری کر کے ان تمام حضرات نے اٹھایا، اور یہ اخلاص کی برکت ہے کہ آج آپ نے دیکھا
इंसानी सरों का ठाटे मारता हुआ जी, 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 जी। माशाल्लाह। हमारे साथ इस इजलास की निज़ामत कर रहे थे मौलाना, माशाल्लाह बड़े मशहूर नाज़िम इजलास हैं ये, और इनकी निज़ामत को लोग बहुत पसंद करते हैं। बहुत इस्तक़बाल आपका फ़िक्र नज़र टीवी पर। बहुत शुक्रिया। क्या देखा आपने इस जलसे को? अगर आप अपनी ज़ुबान में बहैसियत नाज़िम इजलास बयान करें, कैसे करेंगे? सबसे पहले फ़िक्र नज़र का शुक्रिया, इसलिए कि इस वक्त फ़िक्र नज़र हक़ाइक़ बयानी के लिए बहुत मशहूर और मारूफ़ है। अल्लाह सलामत रखे। जहाँ तक इस इजलास की बात है तो मधुबनी की तारीख़ में कम से कम मैं ये बात कहूँ कि मेरी उम्र में ऐसा पहला इजलास हुआ है और इतने लोगों की शिरकत, फिर ये कि हज़रत अमीर शरीयत दामत बरकातुहुल आलिया की क़यादत में लोगों का इस तरह अक़ीदत के साथ चिलचिलाती धूप में बैठकर इस अहम मसले के सिलसिले में जो लोगों ने एहतजाज दर्ज किया है और जो मिली सबूत पेश किया, उसके लिए तमाम लोगों का शुक्रिया। बिलखुसूस हज़रत अमीर शरीयत दामत बरकातुहुल आलिया का शुक्रिया कि उन्होंने आज के इस प्रोग्राम में शिरकत करके इस इजलास को तारीख़ी बनाया। माशाल्लाह। कायदीन को आप देखते रहते हैं, बड़े बड़े कायदीन की सदारत में इजलास। आज हज़रत अमीर शरीयत की सदारत में इजलास था। उनकी तकरीर बड़ी नरम होती है, उसमें कोई गर्मी, बहुत ज़्यादा तमाज़त, बहुत ज़्यादा जोश वो नहीं। क्या महसूस किया आपने, अगर मैं आपसे तासुर लूँ? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह बिहार, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तकरीबन मुल्क के कम से कम ये कह सकता हूँ कि आधे सूबे में मैं ज़रूर गया हूँ निज़ामत के हवाले से। लेकिन इस वक्त हज़रत अमीर शरीयत दामत बरकातुहुल आलिया की शक्ल में बिहार, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल के मुसलमानों को जो क़यादत मिली है, मुक़्तज़ात के मुताबिक जिस तरह का माहौल है मुल्क में, ऐसे ही कायद की ज़रूरत है। और जिस नज़रिए और जिस फ़िक्र के हामिल हैं हज़रत अमीर शरीयत दामत बरकातुहुल आलिया, उसकी कोई मिसाल मेरी नज़र में कम से कम दूर दूर तक नहीं है। और ये बात मैं बहुत वसूख के साथ ज़िला मधुबनी, हालांकि मैं बहुत कम उम्र हूँ, लेकिन वसूख के साथ इसलिए कह रहा हूँ कि तकरीबन मुल्क के अक्सर व बेशतर बड़े अकाबिर उलमाए किराम के साथ हमारा उठना बैठना रहा है और इस्तिफ़ादा का मौका मिला है। फिर ये कि हज़रत में मैच्योरिटी इतनी ज़्यादा है, जिनसे मिले उनको ये एहसास हो कि हज़रत सबसे ज़्यादा मुझसे मोहब्बत करते हैं और अक़ीदत करते हैं। अभी मधुबनी में यानी काजी इमदादुल्लाह साहब यहाँ के काजी हैं, उन्होंने प्रोग्राम को मुनज़्ज़म करने में बड़ा अहम रोल अदा किया। उनके ऊपर मज़ामीन आने लगे, क्या कहेंगे इस पर आप? क्या इस तरह के उलमा के लिए क्या जो आलिम नुमा हैं, लेकिन इस तरह की बात तो ये है कि जो आप भी जानते हैं उलमाए सू के बारे में जो कहा गया है, उसका अगर अक्स जमील आप तलाश करेंगे तो इन लोगों की शक्ल में आपको नज़र आएगा। जहाँ तक हज़रत काजी इमदादुल्लाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया का सवाल है, तो वो हज़रत काजी हबीबुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के फ़र्जंदे अर्जमंद हैं, जिन्होंने पूरे मधुबनी को वो इनकलाब दिया है। जी, पूरे मधुबनी में वो इनकलाब बर्पा किया कि आज जो मधुबनी में ये फ़िज़ा जो आपने देखा है, दूसरे ज़िला से आप भी हैं, आपने जो फ़िज़ा देखा मधुबनी में, वो सिर्फ़ हज़रत काजी हबीबुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की मेहनत का समरा है, जो आज हवाई अड्डा में आपने देखा। काजी इमदादुल्लाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया के हवाले से मैं सिर्फ़ इतना कहना चाहता हूँ, और ये बात मैं कसम खा के कहना चाहता हूँ कि कम से कम मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना संजीदा और इतने अच्छे फ़िक्र के हामिल और इतने नेक नौजवान फाजिल को मैंने अब तक नहीं पाया है। अभी तक के पूरे हिंदुस्तान की बात मैं कर रहा हूँ। ये इसलिए नहीं कि वो मेरे उस्ताद हैं, मैंने बहुत वक्त गुजारा उनके साथ। यानी वजूद जो इनके ऊपर फितना अंगेज़ी की गई, जी, जो लोग उनको किस तरह का मैसेज आप देंगे? वो आप पढ़े लिखे, वो मकर व मकर अल्लाह जान रहे हैं। आप जो कर रहे हैं ये तदबीर, इंशाअल्लाह इसकी जवाबी कार्रवाई भी हम लोग इंशाअल्लाह बहुत मजबूत जवाबी कार्रवाई देंगे। आज के इस प्रोग्राम की वजह से रुके हुए थे, आज के बाद इंशाअल्लाह जो मुखालिफ उनसुर हैं उसको उसके भाषा में भी जवाब दिया जाएगा, और इंशाअल्लाह उसके ख़िलाफ़ FIR भी दर्ज कराई जाएगी। और तहक़ीक़ हो गई इस बात की कि कौन लोग इसमें शामिल है, और इसलिए कि वो सेल्फ़ रिस्पेक्ट का मामला है तो उस पर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा इंशाअल्लाह। कैमरामैन मोहम्मद शाहिद रहमानी के साथ फ़ज़ल रहमान रहमानी, मदरसा फ़लाहुल मुस्लिमीन, मधुबनी।